الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے میں دوستانہ تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے میں محبت رکھنا چاہتے ہو تو اس چیز کو قائم کرو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی یہ پیاری سنت کریمہ ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز سلام ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے اسلامی معاشرے میں آپس میں پیار محبت پیدا ہوتی ہے، دوستانہ تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سلام کیا کریں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت کریمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو سلام کیا کرتے تھے۔ نہ آپ چھوٹا دیکھتے تھے، نہ بڑا، نہ امیر نہ غریب، نہ ہر کسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ مگر آج ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے ہوں تو انہیں پہلے سلام کرنا چاہیے، اور ہم غریب کو سلام کرنے میں کمتری محسوس کرتے ہیں، اور ایک استاد چاہتا ہے کہ شاگرد پہلے مجھے سلام کرے۔ اس طرح سے ہماری سوچ بن گئی ہے۔ مگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو تک سلام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مدینے کے بچے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی موقع ہی عنایت نہیں فرمایا کہ ہم پہلے سلام کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کو سلام پہلے کیا کرتے تھے۔ معزز سامعات، سلام ایک ایسی پیاری سنت ہے جس کو ادا کرنے سے، جس کی عادت ہمیں ڈالنے سے اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے میں محبتانہ تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ معزز سامعات، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ سلام اسلام کی بہترین چیز ہے۔ سلام کرنے سے ایک دوسرے میں دوستانہ تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے مسلمانوں، یہ خیال رکھنا کہ تم میں وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونی پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی ہیں۔ وہ منحوس چیز حسد اور عداوت ہے۔ مجھے قسم ہے اس رب العزت کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم اس وقت تک ہرگز جنت میں داخل نہ ہو پاؤ گے جب تک تم ایک دوسرے میں محبت کا، دوستانہ کا تعلقات پیدا نہ کر پاؤ۔ آؤ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ کس طرح تم میں دوستانہ تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ تمہارا سامنا ایک دوسرے سے ہو جائے تو علانیہ طور پر، نمایاں طور پر ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ معزز سامعات، پہلے کی امتیں حسد و بغاوت کی لعنت کی وجہ سے ان پر عذابات آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں لوگ گناہ کرتے، گناہ میں عام ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اب اس زمانے میں عذابات نہیں نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے محبوب کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے بعد قیامت تک میں اپنے بندوں پر عذاب نہیں لاؤں گا، مگر اب جو ہم حسد کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کے بنا پر ہم دنیا میں تو عذاب سے بچ رہے ہیں مگر ہماری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان بری خصلتوں سے، ان منحوس عادتوں سے بچنا چاہیے اور دنیا میں ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے چاہیے، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت کریمہ ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے سلام کرنے سے آپس میں اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم کا معنی ہے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے، تو کتنا پیارا حکم ہے۔ اس کا معنی ہی ہے کہ سلامتی ہو تم پر، یعنی جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں تو ایک دوسرے پر سلامتی پہنچاتے ہیں۔ معزز سامعات، جو آج ماحول گزر رہا ہے، جو آج دور گزر رہا ہے،
وبا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے کتنے ہی لوگ پریشان ہیں، کتنے ہی لوگ دعا کے لیے منتظر ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایک دوسرے پر سلامتی پہنچتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی ہی پیاری سنت کریمہ ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کا ہمیں حکم فرمایا ہے تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ معزز سامعین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے دریافت کیا کہ سلام کرنے میں کون پہل کرے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے قریب ہو اس کو سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور معزز سامعات، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کرنے سے 100 رحمتیں دونوں پر نازل ہوتی ہیں، اور جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے لیے 90 رحمتیں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کے لیے 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اور سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس نام کو ہم سلام کریں گے تو اس کا جواب بہتر دینا چاہیے، یا اسی طرح جواب دینا چاہیے، یعنی السلام علیکم ہم اگر کہیں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے، اور اگر زائد الفاظ کریں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اچھا جواب دیں گے اتنے زیادہ ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، یعنی جو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو ان میں تکبر نہیں نظر آتا۔ اسی طرح ہمیں گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے، کہ یہ گھر میں برکت کا باعث ہے، اور ایک طرح سے ہم ہمارے گھر والوں کو دعا دے کر جاتے ہیں اور آتے ہی دعا دیتے ہیں۔ معزز سامعات، سلام کو بار بار کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی اسلامی بھائی سے ملو، اور جب تم اس کو سلام کرو اور اس کے بعد تمہارے درمیان کوئی درخت آئے، کوئی پتھر آئے، کوئی دیوار آئے، اور پھر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم پھر اسے سلام کیا کرو۔ معزز سامعات، سلام ایک طرح سے ایک دوسرے کے لیے، ایک اسلامی بھائی کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے دعا ہے، تو ہم جتنا ایک دوسرے کو دعا دیں گے اتنا ہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پیاری سنت کو پوری طرح سے ادا کریں اور دنیا و آخرت میں نیکیوں سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔